وہ کیا صورتیں ہیں جن کی وجہ سے اگر روزہ ٹوٹ جائے تو قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم ہوتا ہے؟ چند ایک صورتیں بیان کر دیتا ہوں۔ تو پہلا ہے کہ رمضان المبارک میں کسی عاقل بالغ مقیم نے ادائے رمضان کی نیت سے روزہ رکھ کر بغیر کسی صحیح مجبوری کے جان بوجھ کر کھا پی لیا یا جمع کر لیا تو اب اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا کے ساتھ اس پر کفارہ بھی لازم ہوگا۔ اسی طریقے سے احتلام ہوا کسی کو اور اس کو معلوم تھا کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا تو اور بعد میں وہ روزہ توڑ دیتا ہے، کھا پی لیتا ہے، تو اب صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس پر قضا اور کفارہ لازم ہوگا۔ اسی طرح کوئی بھولے سے کھا پی رہا تھا اور یاد آ گیا کہ میرا تو آج روزہ ہے، تو اب جو نوالا اس کے منہ میں تھا یا جو پانی کا گھونٹ اس کے منہ میں تھا، اگر یاد آنے کے بعد اس نے وہ پھینک دیا تو اب اس صورت میں اس کا روزہ برقرار رہا، نہ ٹوٹے گا، نہ کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اور اگر اس کو یاد آنے کے باوجود وہ نگل جاتا ہے اس کھانے کے نوالے کو یا اس پانی کے گھونٹ کو تو اب اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا کے ساتھ کفارہ بھی اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ روزے کا کفارہ کیا ہے؟ تو یاد رہے، اولاً بہتر یہ ہے اگر ممکن ہو تو ایک غلام آزاد کرے۔ اب چونکہ اس وقت غلام خریدنے کا یا آزاد کرنے کا سلسلہ تو نہیں، وہ ختم ہو چکا ہے، تو اب دوسرا آتا ہے اسٹیپ کہ پیدل پر 60 روزے رکھے، یعنی اس کی گنتی جو ہو وہ 1 2 3 4 5 اسی طریقے سے لگاتار 59 کے بعد 60، یہ پورا مکمل پیدل پر 60 روزے رکھے۔ اگر کوئی شخص 59 روزے رکھتا ہے اور ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے یہ کہہ کر کہ میں 2 دن کے بعد رکھوں گا، تو اب اس صورت میں اس کا کفارہ ادا نہیں ہوگا، اس کو لگاتار پیدل پر 60 روزے رکھنے ہوں گے۔ تیسری صورت ہے کہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے، اور یاد رہے کہ جس کو ایک وقت کھلایا دوسرے وقت بھی اسی کو کھلائے۔